نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 26 باب اذا لم یتم السجود، باب ہے کہ جب نماز پڑھنے والا سجدہ مکمل نہ کرے۔ اتمام سجدہ کا تعلق کیفیت صلاۃ سے بھی ہے۔ کیفیت صلاۃ سے مراد کہ سجدہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اس جگہ یہ معنی اور مفہوم مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے کتاب الاذان باب نمبر 132 میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ سجدہ کس طرح کرنا چاہیے۔ اس کا تذکرہ آگے الگ سے آئے گا۔ وہاں بھی امام صاحب نے انہی الفاظ کے ساتھ عنوان قائم کیا ہے۔ اس جگہ شرائط صلاۃ مقصود ہیں اور اتمام سجدہ کے اندر شرط صلاۃ وہ بھی سمجھی جاتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ سجدہ میں تمکن علی الارض ضروری ہے، زمین کے اوپر ٹھہراؤ، زمین کے اوپر اپنی پیشانی اور اپنی ناک اور باقی اعضاء کا زمین کے اوپر ٹکا دینا یہ لازمی ہے، ورنہ اگر زمین پر اعضاء سجدے والے نہیں لگیں گے تو یہ نماز نہ ہوگی۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیء الصلاۃ جو نماز کے اندر خطا کر رہا تھا اس کو فرمایا تھا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تو اس کی جو خامی تھی اس کے اندر اطمینان نہیں تھا۔ رکوع اور سجدہ کیا ضرور تھا لیکن اس کے اندر طمانینت نہ تھی۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کے ارکان کا اندر اطمینان اور سکون کا ہونا یہ بھی لازمی ہے، ورنہ نماز درست نہ ہوگی۔ بعض لوگوں کے نزدیک رکوع، سجدہ، قومہ وغیرہ اور جلسہ میں اطمینان کیے بغیر بھی نماز درست ہے۔ امام بخاری ان کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر رکوع، سجدے اور دیگر ارکان کے اندر طمانینت نہ ہوگی تو نماز درست نہیں۔ حدیث نمبر 389 قال اخبرنا سلط بن محمد قال اخبرنا مہدی عن واصل عن ابی وائل عن حذیفہ رعا رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا رکوع اور سجدہ مکمل نہ کر رہا تھا۔ رکوع سجدہ کیا تو ضرور تھا لیکن مکمل نہ تھا۔ مکمل نہ ہونے کا معنی اس کا اطمینان اور سکون نہ تھا۔ فلما قضا صلاتہ، جب اس آدمی نے اپنی نماز کو پورا کیا، قال لہ حذیفہ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا، بتلایا کہ ما صلیتا، کہ جناب آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ اللہ کی نماز اس نے پڑھی تھی، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ یہ دیا کہ ما صلیتا، تو نے نماز ادا نہیں کی۔ وَأَصَبُهُ قَالَ، تو راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ بھی فرمائے تھے کہ لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو فوت ہو گیا تو فوت ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف۔ اگر اسی طرح کی نماز جو بغیر اطمینان اور سکون والی وہ نماز ادا کرتے کرتے تجھے موت آئی تو تیری موت جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا نماز کا اس طریقے پر موت نہیں آئے گی۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کی صحت کے لیے طمانینت اور تمامیت دونوں ضروری ہے۔ طمانینت معنی اطمینان اور تمامیت یعنی نماز کا اتمام، ہر رکوع مکمل ہو۔ اگر یہ مفقود ہو، طمانینت مفقود ہو یا تمامیت مفقود ہو تو نماز درست نہ ہوگی۔ البتہ پیشانی اور پاؤں کا
زمین کی سطح کے اوپر لگانا ضروری نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں کہ مٹی کے اوپر ہی پیشانی لگے اور پاؤں مٹی کے اوپر کھڑے ہوں۔ اگر مٹی کے درمیان اور پیشانی کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل ہو جائے، چٹائی، کوئی اور جائے نماز یا کوئی کپڑا حائل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ باب نمبر 27، باب یبدی ذبائح و یجافی فی السجود، باب ہے کہ اپنے بازوؤں کو الگ رکھے، و یجافی فی السجود، و سجدے کے اندر ان کے درمیان فاصلہ کرے۔ یبدی کے لفظی معنی ہوتا ہے کہ بازوؤں کو اتنا الگ کرنا کہ درمیان میں یہ بغلیں جو ہیں یہ ان کی جگہ جو ہے خالی نظر آئے۔ تو بابن یبدی ذبائح، اپنے بازوؤں کے درمیان فاصلہ کرنا، الگ الگ کرنا، و یجافی فی السجود، اور سجدے کے اندر جسم سے پہلوؤں سے ان کو الگ رکھنا۔ ستر عورہ کے ابواب کے آخر میں اس باب کو اس لیے امام صاحب لائے ہیں کہ ستر عورہ تو ضروری ہے کہ ستر کا ڈھانپنا یہ ضروری ہے، لیکن بازوؤں کو سجدے کے وقت جسم سے الگ کرنا یہ ستر عورہ کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ستر عورہ کا مطلب یہ ہے کہ بازوؤں کو ساتھ ہی چمٹا کر اور سجدہ بھی زمین کے ساتھ ہی چمٹا کر کیا جائے، جس طرح کہ بعض عورتوں کو یہ طریقہ ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، بلکہ بازو جسم سے بھی الگ ہوں اور لمبے فاصلے کے ساتھ الگ تھلگ ہوں، نہ زمین پر بچھے ہوں نہ جسم کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یہ ابواب ستر عورہ کے ساتھ اس باب کی مناسبت ہے۔ تو جن لوگوں کا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی یہاں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو کسی ناسخ کی غلطی سے یہ باب یہاں آ گیا ہے، تو اس طرح کی جنہوں نے توجیہیں بیان کی وہ درست نہیں ہے، بلکہ مناسبت بالکل واضح ہے کہ ستر عورہ یہ کرنا لازمی ہے، لیکن سطر کو ڈھانپتے ڈھانپتے یہ نہیں کہ سجدہ ہی ایسے مختصر سا کیا جائے کہ وہ سجدے کی جو اصل حیت اور کیفیت وہ مفقود ہو جائے، کہ بالکل سر جو وہ اپنے گھٹنوں کے ساتھ ہی جوڑ لیا جائے اور بالکل زمین کے ساتھ ہی اکٹھا ہو کر گر جائے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بازو نہ زمین پر بچھیں نہ جسم کے ساتھ لگے، الگ تھلگ ہونے چاہیے۔ حدیث نمبر 390، قال اخبرنا یحیی بن بکیر قال حدثنا بکر بن مضر عن جعفر عن ابن ہرمز عن عبداللہ بن مالک بن بحینہ۔ عبداللہ بن مالک عبداللہ کے والد محترم ہیں اور بحینہ ان کے والدہ ہے۔ تو یہ بحینہ جو ہے والدہ کی طرف نسبت، یعنی باپ کی طرف بھی اور ماں کی طرف بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حمزہ کے ساتھ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، ورنہ اگر باپ کی طرف نسبت ہو تو ابن کا حمزہ نہیں لکھا جاتا، الا یہ کہ نئی لائن شروع لائن کے اندر لفظ ابن آ جائے تو پھر تو حمزہ کے ساتھ لکھا جائے گا، ورنہ وہ حمزہ ساقط ہو جائے گا پڑھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی۔ ہاں البتہ جب ماں کی طرف نسبت کرنی ہے تو وہ سطر کے شروع میں ہو یا وسط میں ہو تو حمزہ کے ساتھ لکھا جائے گا، جیسے ابن بحینہ کر کے لکھا گیا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں میں کشادگی فراخی پیدا کرتے، اتنی کشادگی حتیٰ یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی وہ ظاہر ہو جاتی، بغلوں کی سفیدی بھی اتنا فاصلہ کرتے کہ یہ بغلوں کے درمیان جو جگہ ہے اگر ساتھ ہی ملائے ہوں تو ایک اندھیرے کی کیفیت ہے، اگر دور کر کے رکھے جائیں گے تو درمیان میں سفیدی نظر آئے گی۔ وقال لیث حدثنی جعفر بن ربیہ نحوہ، امام لیث کہتے ہیں کہ جعفر بن ربیہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی اسی طرح ہی،
امام صاحب نے اتمام سجدہ کی کیفیت بیان کی ہے کہ ہاتھوں کو جسم سے الگ رکھا جائے۔ اس میں پیچھے والی جو سند تھی اس میں اس کے اندر بیان کرنے والے جو بکر بن مضر ہے وہ جعفر سے بیان کرتے لیکن ان جعفر بیان کرتے ہیں، تو ان جو یہ صیغہ تمریز کا ہے اس کے اندر تصریح سماع کی نہیں ہوتی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک الگ سند معلق روایت بیان کی ہے جس کے اندر لیث جو وہ فرماتے ہیں کہ حدثنی جعفر بن ربیہ، تو گویا کہ لیث نے جو روایت جعفر بن ربیہ سے لی تو اس میں لفظ حدثنی لفظ تحدیث بیان کیا جو کہ تصریح کری ہے۔ تو گویا کہ جو پیچھے والی روایت کے اندر ایک وہم آ رہا تھا کہ بکر بن مضر جو ان سے بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ براہ راست سنی ہے یا کسی اور کے واسطے سے، تو اسی کی ایک دوسرا توابع بیان کر دیا کہ بکر بن مضر کی طرح لیث بھی بیان کرتے ہیں اور لیث جو وہ تصریح کے صیغے سے بیان کرتے ہیں۔ باب استقبال القبلہ، قبلے کی طرف استقبال متوجہ ہونا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نماز کی شرائط بیان کر رہے تھے تو پیچھے ستر عورا کی شرط بیان کی اور اس کے بعد دوسری شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ کہ نماز کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا متوجہ ہونا یہ لازمی ہے۔ باب نمبر 28 باب فضل استقبال القبلہ، قبلے کی طرف متوجہ ہونے کی فضیلت کہ قبلے کی طرف نماز کے وقت توجہ کرنا رخ کرنا اس کی فضیلت۔ یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ قال ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 صحابہ کے سامنے جب نماز پڑھ کر دکھلائی 10 صحابہ کو کہا تھا کہ آپ میری نماز کو چیک کرنا دیکھنا کوئی اس کے اندر کمی کوتاہی تو نہیں ہے۔ تو تفصیلی روایت جو ہے وہ حدیث نمبر 828 میں آئے گی جس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ بے اطراف رجلیہ کہ انہوں نے اپنی پاؤں کے اطراف کو ان کو موڑا یعنی انگلیوں کو، تو جب سجدے میں گئے تو اپنی انگلیوں کو کہ رخ جب قبلے کی طرف کر لیے۔ یستقبل بے اطراف رجلیہ القبلہ، تو متوجہ کیا انہوں نے اپنے پاؤں کی اطراف کو پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف، تو گویا کہ جیسے باقی اعضاء جو ہے وہ قبلے کی طرف ان کا رخ ہونا لازمی ہے، اس طرح سجدے کے اندر پاؤں کی انگلیوں کو بھی ایسے موڑا جائے کہ وہ قبلے کی طرف سیدھی ہو جائیں۔ قال ابو حمید، یہ بات بیان کی تھی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 391 حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المہدی قال حدثنا منصور بن سعد عن میمون بن سیاح عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ ولا تخفر اللہ فی ذمتہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی ہماری نماز کی طرح، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی۔ ہماری نماز کیسی ہے؟ جس کے اندر باقی شروط کے ساتھ ساتھ قبلے کی طرف بیت اللہ کی طرف اس کا رخ کرنا ہے۔ واستقبل قبلتنا، اور قبلے کی طرف متوجہ ہوا۔ حالانکہ من صلی صلاتنا جب کہا کہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، اور ہماری نماز مسلمانوں کی نماز وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہوتی ہے، تو اس کے طرف یہ بات تو آئی گئی تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، لیکن بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی الگ سے تذکرہ کیا اس کی وضاحت کرنے اور اس کی مزید اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ واستقبل قبلتنا، اور وہ ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہو عبادت کے وقت، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ وہ کھانا شروع کر دے کھائے، فذلک المسلم، تو یہ مسلمان ہے، الذی له ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جس کے لیے اللہ اس کے رسول کی ضمانت ہے، اللہ اس کے رسول کی حفاظت
کی ذمہ داری ہے۔ فلا تغفر اللہ فی ذمتی، پس نہ تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کو توڑو۔ جو یہ تینوں کام کرے، یہ تینوں جو ہے ایک مسلمان کا شعار ہیں کہ نماز، بیت اللہ کی طرف رخ کرنا، کہ بیت اللہ کو قبلہ ماننا، اور یہ دونوں مذہبی شعار ہو گئے، اور تیسرا ذبیحہ جو ایک معاشرتی شعار اور امتیاز ہے۔ تو یہ تینوں کام کرے تو وہ مسلمان ہے، اور اس کو مسلمان سمجھا جائے گا جب تک کہ اسلام کے خلاف کوئی صریح اس کا قول یا فعل ثابت نہ ہو۔ تو کسی وہم، کسی شبہات کی بنا پر اس کو اسلام سے خارج کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ تین کام کرنے والا وہ مسلمان ہے، اس پر مسلمان والے احکام جاری ہوں گے۔ کوئی آدمی ایسے آدمی کی عزت کو، اس کے مال کو، اس کے جان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو نقصان پہنچائے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت تھی اس کو ختم کرنے کے، اس کے اندر اس کا خلاف کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 392۔ قال حدثنا نعیم قال حدثنا ابن المبارک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں جہاں تک وہ کہیں۔ جب پیغمبر فرمائیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے تو حکم دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، حتیٰ یقولوا، یہاں تک وہ یہ کہیں، اس بات کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ۔ تو جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کریں گے اس وقت تک مجھے ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا ہی کلمہ ہے، یعنی توحید کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی رسالت بھی۔ فَإِذَا قَالُوهَا فَصَلُّوا صَلَاتَنَا، جب وہ یہ کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیں، وَصَلُّوا صَلَاتَنَا، اور ہماری نماز کی طرح نماز ادا کرنا شروع کر دیں، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں، ہمارے قبلے کو قبلہ تسلیم کر لیں، وَذَبَحُوا ذَبِیحَتَنَا، وہ ہمارے ذبیحہ کو وہ حلال جانیں، فقد حرمت علینا دماؤہم و اموالہم الا بحقہا، تاکہ حرام ہو گئے ہم پر ان کے خون بھی اور ان کے مال بھی، ان کا خون بہانا، ان کا مال لوٹنا یہ ہم پر ہمارے لیے جائز نہیں، الا بحقہا، مگر جو اس کا حق بنتا ہے۔ حق سے مراد کہ اگر شریعت نے جو جن وجوہات کی بنا پر خون بہانا جائز قرار دیا ہے، اگر وہ ان جرموں کا کوئی ارتکاب کر لے، مثلا شادی شدہ ہے وہ زنا کر لے، مرتد ہو جائے، یا کسی مسلمان کو نے حق قتل کرے، تو اب اسلام نے اس کا خون بہانے کا جواز بیان کیا ہے۔ تو شرعی وہ کام جس کی وجہ سے کسی کی جان ختم کرنا جائز آتا ہے، وہ تو مسلمان ہونے کے بعد اگر ان جرموں میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرے گا پھر تو اس پر وہ حد آئے گی، ورنہ اس کے علاوہ کسی کی جان کو، کسی کے مال کو تلف کرنا، ضائع کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور حساب ان کا اللہ کے ذمے ہے۔ ظاہری طور پر یہ کام اس نے کرنے شروع کر دیے، اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے جان مال محفوظ ہو جائیں گے۔ دلی کیفیات، دلی محرکات کیسی ہیں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے اس کے دل میں نہیں ہے، دل سے مسلمان نہیں، یہ دل کے معاملات اللہ کے سپرد ہے۔ حدیث نمبر 393۔ وقال علی بن عبداللہ قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حمید قال سأل میمون بن سیاح عن انس بن مالک، میمون بن سیاح نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ یا ابا حمزہ وما یحرم دم العبد و مالہ، کون سی چیز حرام کر دیتی ہے بندے کے خون کو اور اس کے مال کو؟ وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے دوسرے بندے کا خون بہانا اور اس کا مال لوٹنا حرام اور نجائز ہوتا ہے؟ فقال من شہد لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، واستقبل قبلتنا، اپنے ہمارے قبلے کی طرف وہ عبادت کے وقت رخ کرے، وصلی صلاتنا، ہماری نماز کی طرح نماز ادا کرے، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے
ذبح کردہ جانوروں کو کھائے فاول مسلم، یہ مسلمان ہے، لہو ما للمسلم، اس کے لیے وہ تمام حقوق ہوں گے جو ایک مسلمان کے لیے ہوتے ہیں، وعلیہ ما علی المسلم، اور اس کے ذمے بھی وہ حقوق آئیں گے جو مسلمان کے ہیں۔ تو ایک مسلمان معاشرے کے اندر اس کو تمام کے تمام حقوق بھی ملیں گے، اور اسی طرح جو ایک مسلمان پر حقوق آتے ہیں، ذمہ داریاں آتی ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی جو اسلامی تعلیمات ہیں، تو وہ ان کا پابند اس کو ہونا پڑے گا، جس کے نتیجے کے اندر جو دیگر مسلمان کی جان، مال، عزت، ان کا تحفظ ایک اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت پر لازم ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ تمام سہولیات میسر ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔